اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم نے جو سلسلہ دروس شروع کیا، آج اس درس کا درس نمبر 98 درس نمبر 98 ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ البتہ اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ قرآن مجید جتنا ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم کو بتایا ہے، ہم اسی کے مطابق اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ لہٰذا معصومین علیہ السلام نے علم قرآن، مفاہیم قرآن جو ہم کو بتائے ہیں، ہم انہی کی روشنی میں قرآن کو سمجھتے ہیں، اور جتنا ہماری سمجھ ہے اتنا ہی معصومین نے بتایا ہے۔ ورنہ قرآن مجید وہ علم ہے جو بطن در بطن ہے، اس کے معنی و مفاہیم بہت ہی وسیع ہیں۔ ہم اپنی توان کے مطابق مختصر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے کل درس نمبر اس 98 میں انشاءاللہ کل کا جو آنے والا دن ہے، یہ تیسرا پارہ انشاءاللہ تمام ہو جائے گا، اور پرسوں ہم چوتھے پارے کو شروع کریں گے، اور درس نمبر آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 85 تک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ گزشتہ آیت ایک آیت سے پہلے جو ہم نے پڑھی تھی وہ آیہ میثاق تھی، جو ہم نے بیان کیا کہ خداوند عالم نے کہا، اے میرے رسول وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے رسول وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ، وہ زمانہ یاد دلاؤ۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے پیغمبروں سے اقرار لیا، پیغمبروں سے میثاق لیا، کس بات کا؟ لما اتیتکم من کتاب و حکمت، کہ ہم تم کو جو کچھ بھی کتاب و حکمت وغیرہ دیں، اس کے بعد جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو جو کتاب و حکمت ہم نے دیا ہے اس کے بعد اگر کوئی رسول آتا ہے تمہارے بعد، مصدق لما معکم، اور تمہارے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ آیہ میثاق جو کہ پوری کائنات کا سب سے بڑا عہد و پیمان ہے، جو انبیاء کے درمیان خداوند عالم نے قرار دیا ہے کہ ہر نبی اپنے بعد والے کی تصدیق کرتا ہے، اور جو پہلے نبی آیا ہے وہ اپنے بعد والے کی تصدیق کرتا ہے، بعد والا اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے۔ لہٰذا انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف انسانوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے ایجاد کیے ہیں۔ اور آج کی آیت ہم پڑھتے ہیں، افغیر دین اللہ، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ افغیر دین اللہ، کیا یہ لوگ اتنی معجزات آنے کے بعد، انبیاء کے آنے کے بعد، تمام آیات کو دیکھنے کے بعد، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ دین خدا کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین ایک ہے، دین اسلام۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، درحال کہ وَلَهُ، اور اس کو یعنی اللہ کو، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
جتنے بھی ہیں زمین میں ہیں جو آسمان میں ہیں سب جو ہے اس کے سامنے تسلیم ہیں، اللہ کے سامنے۔ جو کچھ بھی آسمان میں فرشتے ہیں اور بھی مخلوقات جو ہیں، جو لوگ زمین پر ہیں، سب جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے سامنے تسلیم ہیں۔ طوعاً و کرہن، چاہے وہ خوشی سے قبول کرتے ہوں یا کرہن، مجبوری کی صورت میں جب پریشانی آ گئی تو کہا یا اللہ، چاہے وہ طوعاً قبول کرے یا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب اس کی طرف پلٹیں گے، اللہ کی طرف سب کی بازگشت ہے، قیامت ہے، حساب و کتاب ہے۔ لہذا اس آیت میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے کہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے پہلے پڑھا۔ لہذا یہ قبول کرنے والے دو طرح کے ہیں، طوعاً و کرہن، من فی السماوات طوعاً و کرہن، چاہے خوشی خوشی یا مجبوراً، زبردستی۔ لہذا مومن جو ہے وہ رغبت کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور کافر اضطرار کی حالت میں، جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہیں۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تو کہا میں ایمان لایا، موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا، طوعاً و کرہن۔ اور یہاں پہ لفظ جو ہے افغیر دین اللہ لہو اسلم من فی السماوات والارض، لفظ من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو باشعور ہیں ان کے لیے، من فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمان میں باشعور ہیں انہوں نے قبول کر لیا ہے، وہ قبول کرتے ہیں اللہ کو۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف سب کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ جیسا کہ تفسیر عیاشی میں ذکر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جس وقت آخری حجت حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام قیام فرمائیں گے، تمام سرزمین پر نعرہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ گونجے گا تمام سرزمین پر، یعنی طوعاً و کرہن، چاہے خوشی سے یا پھر زبردستی مجبوراً۔ لہذا یہ جو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حضرت حجت کی حکومت زمین پر قائم ہوگی، اس کی طرف چھٹے امام نے اشارہ فرمایا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ طوعاً و کرہن۔ لہذا اللہ نے جو قانون بھیجا ہے اور جو قانون کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اور اس کے مبین اور اس کے حقیقی مفسر ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، جن کی مدد سے ہم کچھ الفاظ کو بیان کرتے ہیں، یہ قانون وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انسان جو قانون بناتا ہے وہ قانون بدلتا رہتا ہے، اسمبلیوں میں بحث ہوتی رہتی ہے، کبھی کوئی نیا قانون بنتا ہے، کبھی قانون گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے جو خالق ہے انسان کا، اس نے جو قانون بنایا ہے وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، کہاں پہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیا اس کے لیے فائدے مند ہے۔ لہذا کہا سور کا گوشت حرام ہے، کس نے کہا؟ جس نے انسان کو بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ڈاکٹری اس جگہ پہ نہ پہنچ سکے، ہماری ریسرچ اس تک نہ، البتہ آج کل تو گزارشات آ رہی ہیں کہ نقصان دہ ہے۔ قرآن نے پہلے ہی کہا، اللہ نے پہلے ہی کہا کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھاؤ۔ یا قرآن نے کہا کہ شراب نہ پیو، تو شراب کے نقصانات ہیں، جوا نہ کھیلو۔ تو کیوں؟ جس خالق نے انسان کو بنایا ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے وہ محکم قانون ہے۔ اگر انسان اس قانون پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی خوشحال زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی خوشحال زندگی اس کو میسر ہوگی۔ افغیر دین اللہ، کیا دین خدا کے علاوہ یبغون، وہ چاہتے ہیں، دین خدا کے علاوہ یبغون یعنی تلاش کرتے ہیں دین خدا کے علاوہ کسی اور دین کو،
اب اللہ کہہ رہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو معقولات ہیں، جو باشعور ہیں، سب اس کے سامنے تسلیم طوعاً و کرہن، چاہے خوشی خوشی تسلیم ہو چاہے کراہت کے ساتھ، سب اس کے سامنے تسلیم ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اس کی طرف سب کو پلٹ کر کے جانا ہے. اب آگے کی آیت نمبر 84 84. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آیت گزشتہ ہم نے کیا پڑھا کہ انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، لہذا دین ایک ہے، دین اسلام ایک ہی آیا ہے. ہاں انسانوں کے زمانے کے لحاظ سے اس میں اپڈیٹ ہے، قانون ہے، کچھ ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، اور کچھ قوانین کچھ زمانے کے لیے محدود تھے. جیسے بیت المقدس کی طرف پہلے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، ایک زمانے کے لیے معین تھا، اللہ نے پھر کہا کہ نہیں اب خانہ کعبہ کی طرف. لہذا یہ حکم ہو رہا ہے قل آمنا باللہ، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے آمنا باللہ کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، وما انزل علینا اور میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید، وما انزل علی ابراہیم اور جو ابراہیم علیہ السلام پہ جو نازل ہوا ہے اس پر، و اسماعیل جو اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب جو اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، جو جناب یعقوب پر نازل ہوا ہے، والاسباط اور جو اسباط پر نازل ہوا ہے. اسباط کون ہے؟ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نسل یعقوب پیغمبر سے جو انبیاء ہیں ان کو اسباط کہتے ہیں. والاسباط ایمان لایا اللہ پر، وما انزل علینا جو نازل ہوا ہے ہم پر یعنی قرآن مجید، وما انزل علی ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط علیہ السلام پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا ہے، والنبیون من ربہم اور جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس سب پر میں آمنا ہم ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم انبیاء کے درمیان کسی طریقے کے ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں. لا نفرق ہم فرق کے قائل نہیں ہیں، ہم فرق نہیں رکھتے ہیں بین احد منہم کہ انبیاء میں کوئی فرق ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں اور وہ جو ہے قرشی ہیں، اس طرح کے وہ یہودی ہے وہ عیسائی ہے. انبیاء کے درمیان ہم فرق کے قائل نہیں ہیں. البتہ فرق جو اللہ نے بعض انبیاء کو اولو العزم پیغمبر بنایا ہے، صاحب شریعت بنایا ہے، وہ اللہ نے فرق کیا ہے، وہ فرق نہیں مراد ہے. لا نفرق بین احد منہم ہم انبیاء میں کسی طرح کے تفریق کے قائل نہیں ہیں، سب معصوم ہیں، سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ونحن لہ مسلمون اور ہم سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، اللہ کے سامنے تسلیم ہیں، مسلم ہیں، ہم سب مسلم ہیں. مسلم یعنی فرما بردار. اب جو بھی فرما بردار ہوگا جو اللہ کا حکم ماننے والا ہے، رسول کا ماننے والا ہے حکم، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں. نحن لہ مسلمون ہم مسلمان ہیں. لہذا ہر نبی کا ہدف کیا تھا؟ جتنے بھی انبیاء آئے سب کا ہدف اور مقصد ایک تھا. طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہر نبی کے زمانے کے لحاظ سے طریقے الگ الگ رہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا چرچا تھا، بول بالا تھا، تو جناب موسیٰ نے آ کر کے پرندے کو بنایا، اس میں پھونکا اور وہ زندہ ہو گیا، اڑنے لگا. یا جناب عیسیٰ کے زمانے میں ادویہ معالجات کا زیادہ چرچا تھا،
لہٰذا جناب عیسیٰ لوگوں کو شفا دیا کرتے تھے، مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ہر نبی، آخری نبی کے زمانے میں، جس عرب کے زمانے میں جس ماحول میں نبی آخر آئے، ان لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، لہذا قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور وہ کافر و مشرک جو کہ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، وہ کہتے نظر آئے ما ھذا کلام البشر، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہوئے نظر آئے یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ لہذا ہر نبی کا ہدف ایک تھا، طریقے اور راستے الگ الگ تھے۔ کہیں پر جو ہے اذهب الی فرعون، جناب موسیٰ سے کہا فرعون کے پاس جاؤ۔ جناب سلیمان کی حکومت ہے تو تخت بلقیس کو منگا لیا۔ تو ہر نبی کے زمانے میں الگ الگ طریقے اس زمانے کے اعتبار سے رہا۔ اور آخری نبی کے زمانے میں جو معجزہ رسول کا ہے، جو کہ جاویدانی معجزہ ہے، قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور جس نے یہ بار بار تاکید کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کچھ لا کے دکھاؤ، ایک آیت اس کتاب کا، کچھ آیتیں، ایک سورہ، اس کا جواب لا کے دکھاؤ۔ لیکن وہ عرب کے جن کو اپنی زبان پر، اپنی فصاحت و بلاغت پہ بہت ناز تھا، وہ کہتے نظر آئے ما ھذا کلام البشر۔ تب انسانوں کے لیے دو راستے ہیں، یا مان لو کہ اللہ کا کلام ہے، یا پھر ایسی کتاب لا کے دکھاؤ جو کہ لا نہیں سکتے۔ اور اس آیت میں ایک نقطے کی طرف جو اشارہ ہم کو ملتا وہ یہ ہے کہ اپنے بزرگان کو، اپنے گزشتگان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی تمام انبیاء، آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کو سب کو ہم مانتے ہیں۔ لہذا وہ فارسی کی مثل ہے کہ ہر کے 100 دارد 90 در دست اوست، 100 جس کے پاس ہے 90 بھی اس کے پاس ہے۔ ہم آخری رسول کو مانتے ہیں، جناب موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، لہذا ہمارے پاس زیادہ ہے۔ گزشتگان کو یاد کرنا، یہاں تک کہ ہم زیارت بھی اگر پڑھتے ہیں، مثلا قم جاتے ہیں، معصومہ قم حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتے ہیں السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ، بلکہ ہم پڑھتے ہیں ان کے آدم پہ سلام، جناب نوح پہ سلام، تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ائمہ معصومی جناب فاطمہ کا، مولا علی کا، رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر۔ تو یہ جو قرآن نے ہم کو سکھایا کہ گزشتگان کو یاد رکھنا چاہیے، لہٰذا ہم اپنی زیارات میں بھی، زیارت جب کرنے جاتے ہیں ان ہستیوں کی، تو وہاں پہ بھی گزشتگان کو یاد رکھتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت نے ہم کو یہ سکھایا ہے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ اپنے گزشتگان کو یاد کرنا چاہیے۔ اب آج کی آیت، آخری آیت نمبر 84 پہلے کیا آیت تھی؟ قل آمنا باللہ، اے رسول کہہ دیجئے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، وما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا ہے قرآن، اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تمام انبیاء کو، تمام کتابوں کو ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ سب پر ایمان رکھے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں دوسرے ادیان کی طرف اگر جانا چاہ رہے ہیں، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو دین اسلام کے بجائے دوسرے ادیان کی طرف جائیں، ابتغا، وَمَنْ ابتغا، جو جائیں، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جاتے ہیں، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ اس لیے کہ
توریت میں، زبور میں، انجیل میں، تمام آسمانی کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ آخری رسول آئے گا جو دین قیامت تک رہے گا، اور ہر زمانے کے انسانوں کے زمانے کے مطابق انبیاء بھیجے گئے اس زمانے تک کے لیے، اور آخری رسول جو آئے گا اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، لہذا قیامت تک دین رہے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہ رہا ہو، اس کی طرف جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے کہ تمام چیزیں بتائی جا چکی، یہاں تک کہ مباہلہ بھی ابھی گزشتہ آیت ہم نے پڑھی، پچھلی آیتوں میں پڑھا، ان کے سامنے مباہلہ کا واقعہ بھی پیش آیا، پھر بھی دین اسلام کو قبول نہیں کیا، جزیہ دینے کو تیار ہو گیا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ تو کہا کہ اگر یہ چاہ جائیں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا، یہ سب آنے کے بعد بھی اگر قبول نہیں کر رہے ہیں، اتنے معجزات و کرامات کو دیکھنے کے بعد، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں ہوگا۔ اور خدا نے گزشتہ انبیاء سے بھی عہد و پیمان لیا کہ ایک دوسرے کی تائید کریں، اور ان کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ بعد والے نبی کو مانیں، جس طرح نبی نے مانا بعد والے نبی کو، اپنے سے پہلے والے نبی کو، اپنے سے بعد والے نبی کو، اسی طریقے سے امت کو بھی چاہیے کہ مانیں۔ اگر نہیں مانتے ہیں، لن يقبل منہ، قبول نہیں ہوگا ان سے۔ جامع مکتب ہے دین اسلام، جامع مکتب ہے، کامل مکتب ہے، اب اس کو چھوڑ دے اگر تو وہ نقصان، وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہم جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب اسحاق، یعقوب، تمام انبیاء کو اور ان کی کتابوں کو جب مانتے ہیں تو کامل ترین دین ہے۔ تو ایک فرق ہو گیا کہ ان کے پاس ہمارا نبی نہیں ہے، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آخری رسول کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کا نبی بھی ہے، یعنی ہم زیادہ رکھتے ہیں، زیادہ انبیاء کو قبول کرتے ہیں، زیادہ کو مانتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ البتہ جو کہ ائمہ معصومین نے بتایا کہ توریت اور انجیل اور وہ کتابیں جن میں تحریف ہو گئی ہیں، ان کی جو اصل ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اس میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ لہذا اسلام ایک کامل دین ہے، اور جس کے کمال کی سند غدیر خم کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و خلافت و جانشینی کا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اب یہاں تک انبیاء کا سلسلہ تھا، اب یہاں سے 12 امام معصومین کا سلسلہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین کامل ہو گیا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اس لحاظ سے یہ آیت جو ہے ناسخ ہے گزشتہ ادیان کی۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور دین اسلام کے علاوہ اگر اور کسی دین کو کوئی چاہ رہا ہو، فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا دین بالکل واضح ہے، شریعت بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید بار بار جگہ جگہ پر خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے حجت ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس کا جواب جو بھی، اس کا ثواب جو حاصل ہو، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال ثواب فرما۔
پروردگارہ محمد وال محمد کے صدقے میں اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ معبود جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ان کے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ پروردگارہ جہاں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ زمانہ پورا شوب ہے، معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔